ایک طاقتور وظیفہ جو آپ کی مشکلات حل کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے ایک نہایت ہی اہم اور شان و شوکت والا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ جو وظیفہ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں طاقتور وظیفہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی خاصیت یہ بھی ہے آسان وظیفہ ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت یعنی سورت کوثر کا وظیفہ ہے، جو کہ بچے بچے کو ازبر ہوتی ہے، اور اس کی عظمت بے مثال ہے۔ یہ وظیفہ طاقتور اس لیے ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے، اور سب جانتے ہیں کہ اللہ تو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، تو اس کا کلام پاک تو سب کلاموں سے افضل ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کلام پاک سے ہماری مشکلات حل نہ ہو سکیں؟ تو پیارے ویورز، قرآن پاک اور اس کی ہر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ کر رکھی ہے، اور اس عظیم کتاب میں بے شمار خزانے چھپا رکھے ہیں، اور ہمیں کرنا صرف یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو ایکسپلور کریں اور اس میں چھپے خزانوں کو ڈھونڈیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اب جہاں تک تعلق سورت کوثر کا ہے، تو اس سورت کے بے شمار وظائف ہیں۔ انہیں مختلف طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے اور اپنی ضرورتیں پوری کی جا سکتی ہیں۔ یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس کی خاصیت یہ ہے کہ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بڑے سے بڑا کام جو رکا ہوا ہو، کاروباری مسائل ہیں، یا اولاد سے متعلق کوئی معاملہ ہے، جاب کا مسئلہ ہے، یا کوئی بھی حاجت پیش آ گئی ہے، آپ اللہ اور اس کے کلام پاک پر کامل یقین رکھ کر اس عمل کو کریں۔ ہاں، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس بات کو یقینی بنا لیں، 5 وقت کی نماز ادا کریں، صدقہ خیرات کریں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، غرض اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہر کام کریں، غلط کاموں سے پرہیز کریں، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں، توبہ استغفار کا ورد کرنا تو اپنا معمول بنا لیں۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ میں آپ کو ہرگز یہ نہیں کہوں گی کہ یہ وظیفہ آپ کو صرف ایک ہی دفعہ کرنا پڑے گا، یا ایک دفعہ کرنے سے ہی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ جب تک آپ کی حاجت پوری نہ ہو جائے، آپ اس وظیفے کو ایک معمول کی طرح جاری رکھیں۔ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہی ثابت ہوگا، اس کا کوئی نقصان نہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ ہر جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کو صبح فجر، عصر اور عشاء کی نماز کے بعد جس جگہ نماز ادا کی ہے، اسی جگہ پہ اسی وقت، یعنی آپ نے اٹھنا نہیں، آپ نے 129 مرتبہ یعنی 129 ٹائمز آپ نے سورت کوثر پڑھنی ہے۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا نہ بھولیں۔ یاد رہے کہ وظیفے کے دوران گفتگو کرنے پر پابندی ہے، بالکل بات چیت نہیں کرنی، اور مکمل وظیفہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت روائی کے لیے گڑ گڑا کر سجدے میں گر کر دعا مانگیں۔ یہ مبارک وظیفہ انشاءاللہ آپ کی مشکلات حل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز، روزہ اور دیگر عبادات کا پابند کرے اور نیک لوگوں میں شامل کرے، اور ہم پر اپنا فضل و کرم کرے۔ آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔